اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عمران، اور جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے پروردگار، انی نذرت لک، بے شک میں آپ کے لیے نظر مانتی ہوں، ما فی بطنی، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے، محررا، وہ آزاد کیا ہوا ہے، فتقبل منی، پس آپ اس کو میری طرف سے قبول فرمائیے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ فلما وضعتها، پس جب اس عورت نے جنا اس بچے کو، قالت، اس نے کہا کہ ربی اے میرے پروردگار، انی وضعتها انثى، بے شک میں نے تو بچی جن دی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں جو کچھ اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور کوئی مذکر، کوئی مرد عورت کے برابر نہیں ہو سکتا اس عورت کے۔ اور آگے انہوں نے فرمایا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور اے میرے پروردگار، بے شک میں اس بچی کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی ذریت اولاد کو بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پس قبول کیا اس بچی کو اس کے رب نے اچھی طرح قبول فرمانا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو بڑھایا اچھی طرح آگے بڑھانا، وَكَفَّلَهَا زکریا، اور کفالت کی اس بچی کی زکریا علیہ السلام نے، کلما دخل علیہا، جب کبھی بھی داخل ہوتے اس بچی کے پاس، زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام محراب میں جہاں وہ بچی ٹھہرائی گئی، وجد عندہا رزقا، تو وہ اس کے پاس پھل پاتے، بے موسمی پھل، رزق پاتے، روزی پاتے۔ قالا، تو کہتے یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آئی ہے؟ تو قالت، وہ کہتی، ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے روزی پہنچی ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ سورہ آل عمران کی 35، 36 اور 37 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ ان آیات کے درس کا پہلا حصہ کل گزر چکا ہے، آج دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے کا خلاصہ یہ ہے بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہاں حضرت مریم کی جو والدہ ہیں ان کے خاوند کا نام عمران تھا، تو اس لیے یہاں اللہ نے امرأۃ عمران کہا، عمران کی بیوی نے کہا۔ انہوں نے دعا مانگی اللہ سے کہ اے اللہ، اور کل یہ واقعہ بیان ہوا تھا کہ ان کی اولاد نہیں تھی اور عمر ان کی کافی ہو گئی تھی، اور ایک چڑیا کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی ہے، اپنے بچے کے منہ میں روزی ڈال رہی ہے، تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اے اللہ، اگر آپ ایک پرندے کو، ایک جانور کو، ایک چڑیا کو اولاد دے سکتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ دے سکتے ہیں، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اور جب ان کا حمل ٹھہر گیا اور اللہ نے اولاد کے آثار لگا دیے، انہوں نے پھر خوشی میں یہ ایک نظر مانی اللہ کے لیے کہ اے اللہ، اب جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے وہ میں آپ کے راستے میں آزاد کرتی ہوں۔ اور مقصد ان کا یہ تھا کہ کوئی بیٹا پیدا ہوگا تو بیٹے کو میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، بیت المقدس جو تھا وہاں ہیکل سلیمانی تھا، تو ان کی خدمات کے لیے میں اپنے بچے کو وقف کر دوں۔ اب جب فلما وضعتها، جب انہوں نے جنا بچہ تو دیکھا کہ یہ تو لڑکی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ تو لڑکی ہے۔ قالت ربی انی وضعتها انثى، میں نے تو بچی کو جنم دے دیا، اور اللہ خوب جانتے تھے کہ میں نے کس کو پیدا کرنا ہے، کس سے کیا کام لینا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ عام بچی نہیں ہے،
دنیا کے بہت سارے مرد اس بچی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آگے اسی مریم کے پیٹ سے اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، ایک نبی نے پیدا ہونا تھا، اور حضور سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اس لیے اس بچی کو خدمت کے لیے اللہ نے قبول کرنا تھا، اور وہاں اس سے پہلے یہ رسم نہیں تھی، بلکہ وہااں اپنے اپنے بیٹوں کو وقف کرتے تھے، اولاد پیدا ہو جاتی پھر کہتے یہ میرا بیٹا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، حرم کی خدمت کے لیے یہ وقف ہے۔ تو اب یہاں جو انہوں نے نظر مانی، نظر کے مسائل بھی کل بیان ہو چکے ہیں۔ بعض نظر کی چیزیں جائز ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی نظر ماننا جائز نہیں ہے، معصیت گناہ کی نظر۔ جو نظر جائز کام کی ہو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، جس طرح بندہ قسم اٹھا لے تو قسم کو توڑ چڑھانا، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر قسم کو پورا نہیں کرے گا، توڑ دے گا، تو قسم کا کفارہ آتا ہے۔ اسی طرح نظر مان لی اور نظر کو پھر توڑ دیا، گناہ کی نظر کو تو ویسے ہی توڑنا ہے، مان لی نہیں علم تھا، ماننے کے بعد مسئلہ معلوم کیا تو عالم نے، مفتی صاحب نے بتایا کہ بھئی یہ تو نظر نہیں ماننی چاہیے تھی، یہ تو گناہ ہے، گناہ کے کام کی نظر اپنے اوپر لازم کرنا، تو اب اس کو توڑنا پڑے گا۔ اب اس کا کفارہ بھی بیان ہوا تھا کل کہ وہ قسم تو جو ہے نظر کے توڑنے کا کفارہ قسم توڑنے کا کفارہ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے یا 3 دن متواتر مسلسل پے در پہ بغیر کسی وقفے کے 3 دن روزے رکھے۔ تو بہرحال کل یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ نظر عبادت ہے، جس طرح روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، دوسری عبادات ہیں، سجدہ اور رکوع عبادت ہے، اور سجدہ اور رکوع اور یہ چیزیں کسی غیر کے لیے، اللہ کے غیر کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، اللہ کی غیر کی عبادت کرنا یہ کفر اور شرک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اسی طرح نظر بھی صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی غیر اللہ کی نظر ماننا یہ شرک ہے، کفر ہے۔ تو اس لیے نظر اگر مانی جائے تو ایک تو اس میں شرط یہ ہے کہ جائز کام کی مانی جائے، ناجائز کی، معصیت اور گناہ کی نہ مانی جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات کے لیے مانی جائے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ یہ جو ہمارے محلے میں ایک چوڑا فقیر آتا ہے، رافضی اکثر ہوتے ہیں وہ جو آواز لگا رہا ہوتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، یہ جملہ بھی کفریہ ہے۔ وہ ہم سے آٹا بھی لے جاتا ہے، ہم سے پیسے بھی لے جاتا ہے، اور ہمارے ایمان کو بھی خراب کر کے چلا جاتا ہے۔ تو نظر عربی کا لفظ ہے، نیاز فارسی کا لفظ ہے، مختلف 2 زبانوں کا لفظ ہے، فرق اس میں کوئی نہیں ہے۔ اردو میں اس کو منت کہتے ہیں، منت، نظر، نیاز، یہ 3 زبانوں کے مختلف لفظ ہیں، تو ان کا معنی ایک ہی ہے، نظر ہی۔ تو اس لیے نظر ماننا، منت ماننا، نیاز ماننا یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، نہ حسین کی نیاز ہو سکتی ہے، نہ حضور کی ذات کے، اللہ کے غیر کی کسی کے لیے بھی، چاہے وہ نبی ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، کسی غیر کے لیے سجدہ کرنا، کوئی عبادت کرنا یہ جائز نہیں۔ تو اسی طرح یہاں ایک مسئلہ اور بھی بیان ہوا تھا کہ عمران جو ہے وہ حضرت مریم کے جو والد ہیں وہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ تو یہاں زوجہ عمران نے کیا کہا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ مریم کا معنی بھی کل بیان ہوا تھا، عابدہ اور خادمہ، خدمت کرنے والی اور عبادت کرنے والی، عبادت گزار عورت، اس کو مریم کہتے ہیں۔ مریم سریانی زبان کا لفظ ہے، ان کی اپنی زبان جو تھی تورات کی زبان اس وقت، اسی کا جو ہے لفظ ہے مریم۔ اس کا معنی اردو میں بنتا ہے عابدہ، اللہ کی عبادت کرنے والی، خادمہ، اور بیت المقدس کی خدمت کرنے والی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انی سمیتها مریم، ماں نے کہا میں نے نام رکھا، حالانکہ باپ سرپرست ہوتا ہے، تو یہاں مسائل سمجھ آئے کہ اگر والد سر پہ نہ ہو تو ماں بھی بچے کا نام رکھ سکتی ہے، اس کی کفالت کی ذمہ داری ماں کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو کچھ چیزیں باپ کرتا ہے وہی ماں بھی کر سکتی ہے۔ تو بہرحال
ساتھ ہی نام رکھنے کے انہوں نے ایک دعا کی اللہ سے، کہا کہ وہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس بچی کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا اور اس کی آگے جو اولاد ہوگی اس کو بھی میں آپ کے پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ آیا، اپنی اولادوں کے لیے اللہ جل شانہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں کتنے کلمات ہیں، اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ بکلمات، وہ کتنے یعنی دعائیں ایسی ہیں جس میں حضور نے اللہ کے کلمات کے واسطوں سے اللہ کی پناہ مانگی، اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ شیطان مردود بڑا ظالم ہے، وہ ایسے ایسے گر جانتا ہے گمراہ کرنے کے، ایک لمحے میں وہ گمراہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اے اللہ یہ ہماری جو اولادیں ہیں ہماری سامنے، ایک والد کی اولاد اس کے سامنے بگڑ جائے، نشہ کرنا شروع کر دے اور گندی مجلسوں میں بیٹھنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، تو ان دعاؤں میں سے یہ دعائیں بھی کی جائیں۔ تو یہاں سب سے پہلے جب مریم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی تو ان کی ماں نے جہاں ان کا نام رکھا، جہاں دوسری چیزیں کی، وہاں اللہ سے فوراً دعا بھی کی، اے اللہ میں اس بچی کو بھی اور اس کی آگے ذریت جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے تو یا عیسیٰ علیہ السلام کی جو اولاد ہوگی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تو انتہائی جوانی کی عمر میں ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اب وہ آخری وقت میں آئیں گے اور آ کر جو ہے شادی بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، جس میں حضور نے فرمایا ان کی شادی بھی ہوگی اولاد بھی ہوگی۔ تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارا جائے گا اور پھر وہ یہاں آئیں گے اور یہاں ایک عرصہ رہیں گے اور اس عرصے میں ان کی شادی بھی ہوگی اور اولاد بھی ہوگی۔ تو یہاں حضرت مریم نے پہلے ہی دعا کر دی، اے اللہ میں نے اس بچی کو، مریم کی والدہ نے دعا کی کہ اس بچی کو اور اس کی ذریت کو یا اللہ آپ کی پناہ میں دے دیا ہے شیطان مردود سے۔ اب فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس بچی کو اچھی طرح قبول کر لیا، یعنی لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی تو اسے ہی عبادت کے لیے ہم نے قبول فرمایا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ہم نے بڑھایا اس بچی کو اچھی طرح بڑھانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نشو نما فرمائی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا عام معمول سے بہت جلدی بڑی ہونے لگی اور آپ کی صحت بھی بہت اچھی تھی۔ تو آگے اللہ کہتے ہیں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، 7 اشرا جو 10 قراتیں ہیں ان میں سے یہاں 2 قراتیں ہیں، ایک کفلہا زکریہ بھی ہے، ایک کفلہا زکریہ بھی ہے، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زکریہ علیہ السلام خود بخود اس کے کفیل بن گئے، اس کے ضامن بن گئے۔ دوسرا یہ معنی ہے کہ اللہ نے زکریہ علیہ السلام کو ان کا کفیل بنا دیا، یعنی دونوں ترجمے میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا، کفالہا اور کفلہا میں، تو بہرحال مفہوم دونوں کا ایک ہے کہ اللہ نے ان کو ان کا کفیل بنایا ہو یا وہ خود اس بچی کو اپنی پرورش میں لے چکے ہوں، تو دونوں قراتیں ٹھیک ہے۔ تو مقصد ایک ہی ہے کہ بچی کا باپ موجود نہیں ہے، اب ماں اس کو لے کر ہیکل مقدس میں آ گئی اور وہاں پر موجود ہر شخص نے خواہش ظاہر کی۔ اب وہاں مسئلہ بن گیا، ہر ایک شخص نے کہا کہ اس بچی کو میں اپنی کفالت میں لوں، مجھے دے دیں کہ میں اپنی اس کو پرورش میں لوں، اور یہ تو بہت مبارک بچی ہے جو ہے بیت المقدس میں کی خدمت کے لیے وقف کی گئی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس بچی کی پیدائش ہوئی ہے اور اللہ کی طرف سے جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ اس کو بیت المقدس کی نگرانی اور خدمت کے لیے بھیج دے۔ اب جب یہاں آپس میں ان کی کشمکش ہوئی کہ ہر بندہ یہ چاہ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے منظور یہ کیا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو کفالت دی جائے، کیونکہ کئی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نیک اور صالح آدمی تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کے امام بھی حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اور تیسری یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی بھی تھے، اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ ادھر آپ حضرت مریم کے رشتہ دار بھی تھے، یعنی ان کے خالو لگتے تھے۔ تو آپ کے گھر میں حنا کی بہن جو تھی عیشا بنت
فاقوس تھیں، لہذا انہیں کفالت کا زیادہ حق بھی بنتا تھا۔ تو چونکہ خالو تھے، خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں بھی پیش آیا کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کی لاش پہ مسلح کیا گیا، کافروں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کان ناک وغیرہ کاٹ دیے، حضور کو بڑا دکھ ہوا۔ تو وہاں ان کی ایک بچی بھی تھی، اس کو مدینہ لایا گیا۔ اب مدینہ لایا گیا تو حضور نے فرمایا کون اس بچی کی کفالت کرے؟ تو حضرت حمزہ کی بچی کون سنبھالے گا؟ اب وہاں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح ایک اور صحابی تھے، ان کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی آپس میں کشمکش ہوگی۔ تینوں آگے آگے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم پرورش کریں گے اس بچے کی۔ تو اب چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، حضور نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا، تو زید بن حارثہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد بھی تھے اور اسی طرح چچا کے بیٹے بھی تھے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چچا کے بیٹے تھے، جعفر ابن ابی طالب۔ لیکن ان کو ایک نسبت اور بھی حاصل تھی کہ اس بچی کی خالہ ان کے گھر میں تھی، ان کی بیوی تھی۔ تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست کو قبول فرما لیا، اور ایک حدیث ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، یعنی خالہ ماں کے مرتبے میں ہوتی ہے، بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، لہذا کفالت کی وہی زیادہ حقدار ہے۔ ظاہر بات ہے جو دو بہنیں ہوں گی تو ایک بہن اگر فوت ہو گئی ہے تو دوسری بہن کے دل میں اس کی اولاد کا زیادہ درد ہوگا، تو اس لیے خالہ کو حضور نے کہا کہ خالہ بمنزلہ ماں کے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بچی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفیل مقرر ہو گئے۔ انہوں نے مریم کے لیے بیت المقدس میں ایک الگ کمرہ بنا دیا جہاں وہ دن بھر عبادت میں مصروف رہتی اور رات کو اسے اپنے گھر میں لے جاتے تھے۔ تو آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت بھی حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ حضرت مریم کے بطن سے، ان کے پیٹ سے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ کو مقصود تھی۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، مالی حالت اچھی نہیں تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کیونکہ آپ تھوڑا سا کام کرتے تھے اور زیادہ وقت منصب نبوت کی ادائیگی میں صرف کرتے تھے، چونکہ نبی بھی تھے اور نبی کا کام دعوت کا بھی تھا، تو اس لیے اپنے اس کام میں جو منصب نبوت تھا اس میں زیادہ وقت لگاتے تھے۔ اس لیے کبھی کھانے کو مل جاتا اور کھا لیتے، کبھی دن بھر فاقہ بھی رہتا تھا۔ تو عام طور پر انبیاء علیہ السلام کی حالت ایسی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت مریم کی جو پرورش تھی وہ جلد از جلد منظور تھی، کیونکہ آپ کے بطن سے ایک جلیل القدر پیغمبر نے پیدا ہونا تھا۔ اس لیے اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب، وہ جو کمرہ تھا، وہ جو محراب تھا ساتھ جس میں حضرت مریم کو رکھا گیا تھا، جب کبھی بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو وجدہا عندہا رزقا، اس کے پاس رزق کو پایا، روزی کو پایا، بے موسم پھل پائے، یعنی نہ وہ پھل ان کا موسم تھا اور نہ وہ پھل وہاں کے بازار میں ملتے تھے، عجیب عجیب پھل ان کے پاس دیکھتے۔ تو حضرت مریم جو ہے، اب مثال کے طور پر سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل کھا رہی ہوں اور گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل کھا رہی ہوں، تو یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے۔ تو کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ اور قدرت تامہ سے اسے روزی پہنچا رہے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جو خرق عادت، عام عادت سے ہٹ کر اس کے خلاف ہو کے کوئی ایسا فعل یا کام انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضور کے ہاتھ سے انگلیوں سے پانی کے چشمے اللہ نے جاری کر دیے۔ ایک دفعہ صحابہ کو پانی ضرورت تھا، پانی نہیں تھا، حضور نے ایک برتن منگایا اور کہا کہ جن کے پاس بچا ہوا پانی ہے اس میں ڈالو، سب نے ڈالا تو حضور نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا، اب حضور کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو۔
اور اس چشموں سے 1400 صحابہ یا کتنے صحابہ تھے انہوں نے پانی بھی بھرا اور پھر پانی پیا بھی اور اپنے پاس انہوں نے مزید رکھ بھی دیا اور وضو بھی کیا. یعنی یہ حضور کا معجزہ تھا. خرقی عادت تھا، عام عادت تو ایسا نہیں ہے کہ ہاتھوں سے چشمے جاری ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن اگر کسی پیغمبر کے ہاتھ سے ایسا ہوئے تو وہ پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے. اور اگر ایسی کوئی چیز کسی ولی کے ہاتھ سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. یہاں مسئلہ سمجھ لیں کہ حضرت مریم جو تھی وہ نبی نہیں تھی اور کسی عورت کو ویسے بھی نبی بنایا ہی نہیں گیا. یہ اللہ کی ولیہ تھی، اولیاء اللہ میں سے تھی. اب ان کے ہاتھ پہ یہ کون زکریا وقت کا نبی آتا ہے، کمرے میں داخل ہوتا ہے زکریا علیہ السلام، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس موسم کا پھل ہے ہی نہیں، یہ پھل اس موسم میں ہے ہی نہیں اور یہاں بازار میں بھی نہیں ہے. چلو کوئی پیسے سے خرید کر بھی لا کے دے گا بازار سے، تو بازار میں بھی ہونا چاہیے، بازار میں بھی نہیں ہے اور نہ اس پھل کا موسم ہے، اور ایسے پھل اللہ حضرت مریم کو پہنچا رہے ہیں. تو یہ اولیاء اللہ کی کرامت ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے، اس سے انکار کی مجال نہیں ہے. عقائد کی کتابوں میں نبی کے معجزے اور ولی کی کرامت کو عقیدے میں شامل کیا گیا. البتہ کسی ولی اللہ کے ساتھ جھوٹ موٹ کی کرامت منسوب کرنا یہ بھی غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے اتنا کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، یعنی جھوٹی نسبتیں ان کی طرف کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اب بہت سی کرامتیں اللہ نے ظہور فرمائی، ان کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے. مگر ایک کہتے ہیں جی وہ کشتی تھی، 12 سال جو ہے وہ ڈوبی رہی، 12 سال کے بعد اس کا بیڑا تار دیا گیا. یہ جھوٹا قصہ ہے، من گڑت قصہ ہے. خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں، حضرت کی کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا گیا. اور بعد میں جو اولیاء اللہ آئے انہوں نے کتابیں لکھی، یہ کسی جگہ بھی نہیں ہے. ایک من گڑت اور جھوٹا قصہ بزرگان دین کی طرف جو ہے منسوخ کر دیا، تو یہ بھی درست نہیں ہے. یاد رکھیے دونوں چیزیں کہ ایک تو ولی کی کرامت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اولیاء اللہ کے ہاتھوں پہ اللہ کرامت کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسرا جھوٹی کرامتیں بھی ان کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی. تو بہرحال جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھل دیکھے تو فرمایا قال یا مریم، اے مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گئے، یہ تو پھلوں کا موسم نہیں ہے. قالت، انہوں نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ اس اللہ کی خاص عنایت ہے. تاکہ یہ وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم تاکہ جلد از جلد سن بلوغت کو پہنچے، آگے نبوت کا سلسلہ ان سے جاری ہو جائے. مسند ابو یعلا کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کئی دنوں سے فاقے سے تھے. آپ علیہ السلام کی جو اپنی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور ان کے گھر تشریف لائے اور پوچھا بیٹی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو جواب ملا ابا جی آج تو گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. چنانچہ حضور علیہ السلام واپس تشریف لے آئے. اتفاق کی بات تھی کہ تھوڑی دیر بعد کوئی پڑوسن ان کی جو تھی وہ چھوٹی چھوٹی 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا وہ لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی اور ہدیہ بھیجا. تو وہ کھانا آپ نے بچوں کو کھلانے کی بجائے حضور علیہ السلام کے لیے رکھ لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا. آپ تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کے نیچے سے وہ کھانا نکال کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرمایا. حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تھوڑی دیر پہلے تو میں گھر میں آیا تھا، کھانا نہیں تھا، اب یہ کھانا کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی الفاظ دہرائے جو حضرت مریم نے دہرائے تھے. انہوں نے کہا کہ حضور ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجا ہے. آپ جس وقت آئے تھے تشریف لائے تھے واقعی کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، تو اب اللہ نے آپ کے لیے یہ بھیج دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں اس قدر برکت ڈالی کہ وہ مختصر سا کھانا حضور علیہ السلام نے بھی خود فرمایا، حضرات حسنین کریمین حضور جو ہے حضور کے دونوں نواسوں نے بھی کھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کھایا، اور آپ کی تمام ازواج مطہرات نے بھی کھایا، پھر بھی وہ بچ گیا اور پھر پڑوسیوں میں تقسیم کیا گیا. یہ دیکھیں حضور کا معجزہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ حضرت فاطمہ کو جو ہے فرمایا کہ تمہیں حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا شبیہ بنایا. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کھانا اللہ نے بھیجا ہے
اور تو نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے. حقیقت یہ ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. یہ اس کی خاص مہربانی ہے، اس کا خاص لطف ہے، جو ہے اکرام ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ اکرام، یا اللہ ان سب ہستیوں کا اکرام احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، مقدر فرمائیے. یا اللہ ہر طرح کی بے حیائی، عریانی، فحاشی اور گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائیے. یا اللہ پاک دامن معاشرہ عطا فرمائیے. یا اللہ یہ قرآن و سنت جو ہے اس کو سننے سمجھنے، اپنی اولادوں کو یا اللہ اس پر لگانے اور اس کی اشاعت کرنے، یا اللہ اس کے غلبے کے لیے ہمیں یا اللہ قبول فرمائیے، ہماری اولاد و نسلوں کو قبول فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں، مقروض ہیں، ان کی مدد مصرف فرمائیے، ان کو شفا عطا فرمائیے. یا اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائیے، ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے. یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم